حجر اسود، جس کا مطلب ہے کالا پتھر، یہ خانہ کعبہ کے مشرقی کونے یعنی کہ ایسٹرن سائیڈ پر نصب کیا گیا ہوا ایک مقدس پتھر ہے because it is said to have fallen from heaven. جسے کعبے کا پتھر بھی کہتے ہیں۔ سائنٹسٹ اس کو ایسٹروائڈ یعنی کہ آسمان سے گرا ہوا پتھر تصور کرتے ہیں، کیونکہ یہ پتھر دنیا کے پتھروں سے بہت مختلف ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں اس کو جنت سے آیا ہوا پتھر کہا گیا ہے۔ حادثوں کی وجہ سے اس پتھر کے کئی ٹکڑے ہو چکے ہیں اور آج یہ سب ٹکڑے چاندی کے فریم میں جڑے ہوئے ہیں، اس پتھر کا ریڈیس تقریباً 30 سینٹی میٹر ہے اور اسے خانہ کعبہ میں طواف کے آغاز کے مقام پر نصب کیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت سے جب یہ پتھر آیا تھا تو یہ سفید رنگ کا تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں کے باعث یہ کالا ہو گیا ہے۔ روایت کے مطابق حجر اسود کے بوسہ لینے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن حجر اسود ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے خلوص نیت سے اس کو بوسہ دیا۔ اس کو چومنا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ اللہ سے محبت اور عقیدت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ حج یا عمرے کے دوران اس مقدس پتھر کا بوسہ لے سکے، لیکن چونکہ اب بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اس لیے علماء کے مطابق اس کو دور سے ویو کرنا یا اس کی طرف اشارہ کرنا بھی ایسا ہی ثواب ہے جیسا کہ اس کو چومنے کا ثواب ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں 2 یاقوت ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ فرماتے تو یہ پوری زمین و آسمان کو روشن کر دیتے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسے اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشے میں نصب فرما دیا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس پتھر کو جبل ابی قبض میں امانت رکھ دیا گیا تھا۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں یہ پتھر پیش کر دیا تھا۔ اس طرح اسے پھر سے اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پر یہ پہلے ہی رونق افزا تھا۔ اس پتھر کے فضائل اور اوصاف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی عالی مرتبت مقدس و متبرک یاقوت گردش ایام کی ستم زانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ معتد بار اسے فاسق و فجار ظالموں کے ہاتھوں تحت مشق بننا پڑا، بارہا حادثات کا شکار ہوا اور اس کے نازین بدن پر کتنی ہی مرتبہ زخم آئے۔ 317 ہجری میں بدبخت کرامتی سردار ابو طاہر کو بیت اللہ کی بجائے اپنے شہر حجر میں حج کا اجتماع کرنے کا جنون دماغ میں پیدا ہوا۔ اس نے اس غرض سے ایک عالی شان محل بنوایا جس کا نام دارالحجرہ رکھا۔ چنانچہ 317 ہی میں حج کے ایام میں ایک لشکر لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا، طواف کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں اور احرام کی حالت میں حاجیوں پر حملہ کر دیا۔ شہر کے علاوہ ارد گرد کے علاقوں میں بھی قتل عام کا بازار گرم کر دیا۔ 30,000 بے گناہ انسانوں کا قتل کیا، اور اتنا بڑا ظالمانہ واقعہ پہلے کبھی بھی وہاں پیش نہیں آیا تھا۔ وہ ظالم کہتے تھے کہ تم مسلمان کہتے ہو من داخل کان آمنا، یعنی جو حرم میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا، تو بتاؤ اب امن کہاں ہے؟ کرامتی سردار ابو طاہر نے خانہ کعبہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، غلاف کعبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے فوجیوں میں بانٹ دیا، حجر اسود کو اکھاڑ کے ساتھ لے گیا اور جاتے وقت یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ سے حج اس کے ہاں ہوا کرے گا۔ اس وقت کے خلافت مستقفی کے امراء نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح حجر اسود واپس لے لیا جائے۔ انہوں نے 50,000 دینار کی پیشکش بھی کی،
مگر کرامتی سردار ٹس سے مس نہ ہوا۔ یہ اپنے خیال میں یہ ناپاک کام اپنے امام عبید اللہ مہدی والی افریقہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا تھا، لیکن جب منصور اسماعیل نے کیروان سے حجر اسود کی فرمائش کا مطالبہ شدت سے کیا تو عبید اللہ مہدی نے بھی ابو طاہر کو سختی سے ڈانٹا کہ حجر اسود واپس کر دو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور ہم بہت بڑا لشکر لے کے آئیں گے اور تمہیں تباہ برباد کر دیں گے۔ مجبوراً 329 ہجری میں اس کو یہ لوٹانا پڑا، جبکہ اس سے قبل خلافت مستقفی کی جانب سے 50,000 دینار کا اس کو معاوضہ بھی پیش کیا جا چکا تھا، اور اس طرح یہ حجر اسود واپس حرم میں مکہ مکرمہ میں اپنی زینت دوبارہ بن سکا۔